السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اگر دل بے سکون ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ شاید آپ کے اندر کا سکون واپس لے آئیں۔ دنیا بدلنے سے پہلے انسان کو اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے، اور نہج البلاغہ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ مومنات حضرت علی فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے کس چیز نے گناہوں پر دلیر کر دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکہ دیا ہے؟ اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنا دیا ہے؟ کیا تیرے مرض کے لیے شفا اور تیرے خواب کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے اوپر اتنا رحم بھی نہیں آتا جتنا تو دوسروں پر ترس کھاتا ہے؟ بعض اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے، یا کسی کو درد و کرب میں مبتلا پاتا ہے تو اس پر شفقت کی وجہ سے تیری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، مگر خود اپنے روگ پر کس نے تجھے صبر دلایا ہے، اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا ہے، اور خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دے دی ہے، حالانکہ سب جانوں سے بڑھ کر تجھے اپنی جان عزیز ہے، اور کیوں کر عذاب الہی کے رات ہی ڈیرے ڈال دینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں رکھتا، حالانکہ تو اپنے گناہوں کی بدولت اس کے قہر و تسلط کی راہ میں پڑا ہوا ہے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ بہت سے پڑھوں لکھوں کو بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئے، اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ سب سے زیادہ احمق شخص وہ ہے جو دوسروں کی کمینگی اور بدمعاشی کی صفات کو تو برا سمجھے مگر خود ان پر جمع ہوا ہو۔ جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اپنے عمل کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ، جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا ہو تو آگے بڑھو۔ آفرین ہے اس پر جو اپنے عیب ڈھونڈنے میں اتنا مشغول ہو اور دوسروں کے عیب اسے نظر نہ آئیں۔ اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس طرح تم نے خود اپنے ساتھ نیکی کی ہے اور اپنی ہی عزت کو چار چاند لگائے ہیں، لہذا اس نیکی کا شکریہ دوسروں سے طلب نہ کر، کیونکہ یہ نیکی تم نے خود اپنی ذات کے ساتھ کی ہے۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ لالچ، بد اخلاقی اور کنجوسی جہالت کا نتیجہ ہیں۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو، آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ وہ شخص رسوا ہوا اور نقصان میں رہا جس کے دل میں انسانوں کی ہمدردی نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے۔ اصل عالم وہ ہے جو حرام اشیاء سے اجتناب کرے۔ غضب کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: مصیبت کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔ جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مرنے والے ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہے۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے
تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ کمینوں سے بچ کر رہو، کیونکہ کمینے اللہ عز و جل سے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت علی کے اقوال چراغ کی طرح ہیں جو دل کے اندھیروں میں بھی روشنی بھر دیتے ہیں۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مگر سچے اقوال انسان کے اندر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔